رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 25ویں پارے میں سورہ زخرف سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم۔ فرمایا کہ حامیم، اس کتاب مبین کی قسم، ہم نے بے شک اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ تو قرآن کریم کی یہ صفت بار بار آئی ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے تاکہ یہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، ان کی اپنی زبان ہے، بعد میں یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور ہم اس کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، اس لیے کہ جیسے پچھلے ہم نے پڑھا ہے کہ رسول تو عربی ہو اور قرآن عجمی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ رسول بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، لوگ بھی عرب ہیں، تو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں انہیں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا بے شک یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے، بڑی شان والا حکمتوں کا خزانہ ہے۔ کیا ہم اس قرآن کو تم سے صرف اس وجہ سے روک لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے؟ اور ہم نے گزشتہ قوموں کے پاس بھی بہت سے انبیاء مبعوث کیے، اور جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پچھلا ذکر آ رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے کس طرح اپنے انبیاء کرام کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بس ہم نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا، اور ان گزشتہ قوموں کے واقعات زبان زدے خلائق ہو چکے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب جان رہے ہیں، اور پھر ہم سے کوئی بچ نہیں سکا، یعنی اپنی طاقت کی بنا پر، اپنی تعداد کی بنا پر کوئی بچ نہیں سکا، بلکہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید دے کر اس کے دلائل بھی بیان کیے، اور فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے انہیں اسے اللہ نے پیدا کیا ہے جو زبردست بڑا جاننے والا ہے۔ وہی جیسے زمین کو تمہارے لیے بچھونا یعنی فرش بنایا، اس میں تمہارے لیے راستے بنائے کہ تم اپنی منزل کی طرف جا سکو۔ وہی جس نے آسمان سے معلوم مقدار میں بارش برسائی، بس ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخش دی، قیامت کے دن تم سب اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے۔ تو یہ بعث بعد الموت کی صفت بار بار آ رہی ہے، اس کی دلیل بار بار آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جس طرح زمین کو زندہ کر دیا تمہیں بھی زندہ کر دے گا۔ اور وہی جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کرو، پھر جب ان پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ بھی کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور مسخر کر دیا ہے۔ اب اس زمانے میں تو یہ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، گدھے تھے، ان پہ سواریاں ہوتی تھیں، تو یہ تو وہ جانور ہیں جو اللہ نے مسخر کر دیے، لیکن اس کے باوجود یہ دعا کرنے کے لیے کہا کہ یہ کہا جائے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور اسی طرح آج کل کی سواریاں ہیں، تو یہ بھی اگر بے قابو ہو جائیں تو پھر دیکھیے کتنے خود آپ کو بھی نقصان ہوگا، جو سواریاں ہیں ان کو بھی، اور ہو سکتا ہے جو آپ روڈ پہ چل رہے ہیں ان کو بھی، کتنی وہ خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ تو لہذا پھر یہ دعا کرنے کو کہا گیا کہ یہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کریں کہ وہ ہے اصل دینے والا۔ تو فرمایا کہ ہم بے شک اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کفار مکہ کی بات فرمائی، اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد ٹھہرا دیا کہ یہ تو اولاد ہے اللہ کی، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بے شک آدمی بڑا کھلا ناشکرا ہے، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لیں اور تمہارے لیے بیٹے خالص کر دیے؟ کہ اپنے ہمارے لیے تو بیٹے ہی بیٹے ہیں، تمہیں بیٹے پسند ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں کر دی تم نے، کہ یہ کہاں کی تمہارا انصاف ہے
کہ جب تمہیں اگر بیٹی کی خبر دے دی جائے تو تم اس طرح پریشان ہو جاتے ہو جیسے قیامت آ گئی تمہارے اوپر، منہ چھپاتے پھر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے تمہارا کیسا دوغلا معاملہ ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی اور اپنے لیے بیٹے۔ اور اسی کو فرمایا پھر وہاں پہ بھی تفصیل سے کہا گیا، یہاں پر بھی فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی نسبت وہ رحمان اللہ کی طرف کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جو اس نے بیٹی بنائی جب اپنے لیے آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنا افسوس، اتنا دکھ کہ اب کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کیا اس نے اپنے لیے مؤنث کو چن لیا جس کی پرورش زیورات میں ہوتی ہے، جس کی گفتگو بحث و جدال میں غیر واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ عورتوں کی دو خصوصیات بیان کر دی، ایک تو یہ ہے کہ ان کا سارا جو ایک فطری ہے کہ زیورات ہیں، اچھا لباس ہے، زیب و زینت ہے، سنگھار ہے، تو یہ فطرت ہے، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا کہ اگر وہ جس کے لیے ہے اس کے لیے ہو، ساری دنیا کے لیے نہ ہو۔ جو سنگھار کیا جائے، میک اپ کیا جائے، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں ہو جو اس کے محارم ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ساری دنیا کے لیے وہ نمونہ بن جائے اور وہاں پہ وہ لوگ اس کے سامنے جلوہ افروز ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گفتگو میں غیر واضح ہوتی ہے کہ وہ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتی جیسے وہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جذبات زیادہ ہیں، جذباتی طور پر وہ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر بات کرنے میں بھی جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو اس سے بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اور کافروں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث ٹھہرا دیا، یہ ایک اور جرم۔ تمہیں کیا پتا کہ فرشتے کیا ہیں؟ ان کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے اس میٹرنٹی ہوم میں کہ جب وہ پیدائش ہو رہی تھی ان کی، وہ پیدا ہو رہے تھے فرشتے، تم وہاں موجود تھے کہ جب پتہ چلے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسی لیے فرمایا کیا وہ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ تم نے کیسی اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور فرشتوں کے بارے میں بے سر و پا باتیں شروع کر دی ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ اگر رحمان اللہ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پرستش نہ کرتے، انہیں اللہ کی مشیت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہے، یہ لوگ بے سمجھے بوجھے بولتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ کرتے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو ہی تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا پہلے بھی جیسے ہم نے جواب دیا تھا کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اللہ کی مشیت سے ابلیس بھی پیدا ہوا، شیطان بھی اللہ کی مشیت سے آیا، شر بھی اللہ کی مشیت سے آتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس میں خود بخود کوئی نہیں آ سکتا، لیکن یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اس میں رضا وہاں پر ہے جو اللہ چیزوں کو پسند ہے، جو چیزیں پسند ہیں اللہ کو، وہاں ہے اللہ کی رضا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا تو کیوں نہیں منع کیا ہمیں، اگر یہ مطلب یہی ہے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، یا جو بھی کوئی کام غلط کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں روکا ہی نہیں، تو لہذا پھر یہ صحیح ہے بالکل۔ تو یہ غلط استدلال ہے، غلط طریقہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں جیسے اللہ نے بتا دیا ہی، میں نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تمہاری آزمائش کے لیے شیطان کو بھی پیدا کیا، شر کو بھی پیدا کیا، خیر کو بھی پیدا کیا، تاکہ دیکھوں کہ کون اس کو قبول کرتا ہے، کون اس کو لیتا ہے، کون اس کو قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور کون سوتا رہتا ہے۔ وہ سب جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کیا ہم نے انہیں قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس سے وہ چمٹے ہوئے ہیں؟ بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ چل رہے ہیں اور یقیناً انہی کی نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا تو پھر معاملہ ہی اپنے باپ دادا کے ساتھ ہے کہ یہ ہر ایک کو، یہ بھی ایک ان کی مشرکین کی اور کافروں کی ایک وہ مشترکہ جو ایک عادت اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کی ہے کہ وہ دلیل سے جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی دلیل لاؤ اس شرک پر، اس تم جو بت پوجا کر رہے ہو، بتوں کی پوجا، اس کے اوپر اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بات کرو۔ نہیں جی یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، نہیں جی یہ تو ہمارے خاندان کے اوپر چلا آ رہا ہے، نہیں جی یہ اگر ہم کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ تو کوئی دلائل نہیں ہے۔
دلائل یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ کوئی کتاب، کوئی گواہی، کوئی قول، کوئی چیز تو لاؤ، دکھاؤ ہمیں کہ ان بتوں کی پوجا کرنا تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حرام نہیں ہے۔ فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کسی بستی میں ڈرانے والا بھیجا تو ان کے عیش پرستوں نے یہی کہا کہ ہم نے باپ دادا کا ایک طریقہ پر چلتے پایا تھا، وہ چل رہے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ اگر تمہارے باپ دادا اندھے تھے تو تم بھی اندھے ہو گئے، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھتے نہیں اس بات کو کہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہکنی کی اور بار بار اس کی طرف فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی دلیل بنتی ہے کہ باپ دادا کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ تو فرمایا پیغمبر نے کہا کیا تم اسی طریقے پر چمٹے رہو گے اگرچہ میں تمہارے سامنے ایسا دین پیش کروں جو تمہارے باپ دادا کے طریقے سے زیادہ صحیح ہے؟ یہ ہے تمہارے باپ دادا تو اندھے ہو کر چلتے رہے، یہ طریقہ آ رہا ہے جو دلیل کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن جو بات کہتا ہے دلیل سے کہتا ہے، عقلی دلیل، اور یا کائنات میں جو دلائل ہیں وہ سب دکھاتا ہے، پوری طرح بتا کر پھر بات کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں بس تم قبول کر لو، نہیں، دلائل کے ساتھ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کافروں نے کہا کہ ہم اس دین کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، بس ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ تم اہل قریش ذرا سوچو تو، غور فکر کرو کہ تم تو بڑے ان کے لیے، تم ان کی محبت کا دم بھرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی بات ماننے والے ہیں۔ تو اب دیکھو ابراہیم کیا کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو تم ان کی اگر اولاد میں ہو تو ذرا سوچو، سمجھو، غور کرو۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بے شک تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنی قوم سے کہ میرا بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میں نہیں مانتا ان کو، میں ان کی پوجا نہیں کروں گا مگر اس ذات برحق سے جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ نے میری رہنمائی کی اور پھر ابراہیم نے اسی کلمہ توحید پر اپنی اولاد میں جاری کر دیا تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ تو مرتے دم تک انہوں نے یہی کہا کہ اپنے اولاد سے بھی کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اسحاق اور یعقوب نے بھی یہی کہا، سب نے یہی کہا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جو آپ نے کیا، آپ کے باپ دادا نے کیا، یعنی انبیاء جو تھے انہوں نے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کوئی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ان کی پرستش نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ بلکہ میں نے مشرکین مکہ اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ دین برحق آ گیا اور اسے صراحت کے ساتھ بیان کرنے والے رسول آ گئے۔ تو یہ حق بھی آ گیا اور رسول بھی آ گئے، تو اب تمہارے لیے عذر کہاں باقی رہا؟ اب کوئی عذر نہیں ہے، قبول کرو، اس اسلام کو قبول کر لو اور دین میں آ جاؤ۔ اور جب ان کے پاس برحق قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو، تو جادو ہے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ایک اور اعتراض پر بھی جواب دیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے کسی صاحب عظمت آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، مکے اور طائف میں کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس یتیم کے، اس کو دے دیا اللہ نے۔ باقی مکے میں ایک سے ایک فن خواہ موجود تھا، مکے میں ولید ابن مغیرہ تھا، طائف میں عروہ ابن مسعود تھا، تو یہ بڑے بڑے لیڈر تھے وہاں پر، تو لہذا ان کو دینا چاہیے تھا، نبوت ان کو ملنی چاہیے تھی، یہ کیا کیا اس محمد کو لا کے دے دیا اس، یہ ان کا اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ کی رحمت یہ نبوت ہے، اس کو یہ کفار تقسیم کریں گے جس کو چاہیں گے کہ ہاں جی یہ نبی بنے گا، یہ نبی بنے گا، یہ نبی بنے گا، یہ کریں گے؟ ان کو یہ اتھارٹی کہاں سے ملی ہے؟ ہم نے ہی دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ان کے درمیان تقسیم کی ہے۔ جب روزی ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ نبوت، یہ تو اس سے بڑھ کر معاملہ ہے، تو یہ کیوں یہ تقسیم کریں گے؟ یہ تو ہم ہی کریں گے،
یہ بھی ہمارا ہی معاملہ ہے. جسے کھانے کو روٹی ہم دیتے ہیں، ان کو روزی ہم دیتے ہیں، اسی طرح نبوت بھی ہم فیصلہ کریں گے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ان کے درمیان تقسیم کی ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجہ رفعت و بلندی دی ہے، اور اس میں بھی ہم نے فرق کیا ہے. بعض کو بہت پیسہ دیا، بہت دولت دی، بہت روزی دی، بعض کو کم دی ہم نے. یہ ہمارا معاملہ ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، تاکہ ان میں سے بعض کو اپنے ماتحت رکھ سکیں. اب سارے ہی تو نہیں ہے کہ پورے جو ہے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی سٹینڈرڈ کے ہو جائیں، سارے ملینئر ہو جائیں، تو پھر کام کون کرے گا؟ اب ان کو کام کے لیے بندے بھی تو چاہیے، گھر میں صفائی کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، سیکورٹی گارڈ کے لیے، گاڑیاں چلانے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے، وہ کون کرے گا؟ سارے ہی ملینئر بن گئے. اسی لیے فرمایا کہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نے بعض کو اونچا رکھا ہے، بعض کو نیچا رکھا ہے، تاکہ کام آئیں ایک دوسرے کے. اب یہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ آتا ہے کسی امیر کے پاس کہ مجھے کام دے دو، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی رکھ لو نوکری پر. تو وہ جب رکھ لیتا ہے تو وہ اس طرح اس کو کام آ جاتا ہے، اس کے وہ اس کو تنخواہ دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، رہائش دیتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. تو لہذا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے یہ. اسی لیے فرمایا اور آپ کے رب کی رحمت و مہربانی اس مال سے زیادہ بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی بنیاد پر ہمیں مل جائے گا. تو یہ کوئی الیکشن نہیں ہے کسی MNA MPA کا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بیٹھا روتا رہتا ہے. تو لہذا یہ نبوت یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو ہم رحمان اللہ کا انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن کے ذریعے وہ بالا خانوں پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بنے دیگر اسباب زینت دیتے. اور یہ تمام چیزیں محض دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے ہم دے دیتے ان کو اس کی بنا پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، انتہائی حقیر چیز ہے. تو اگر وہ یہ آ بھی جاتے اور ہم دے بھی دیتے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. چاندی کے، سونے کے، جس چیز کے وہ چاہتے. اور یہ تمام چیزیں دنیاوی زندگی کا فائدہ ہیں، اور آخرت کی نعمتیں آپ کے رب کے پاس ہیں اس سے ڈرنے والوں کے لیے. تو بہرحال اصل چیز وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں ہیں، یہاں کی نعمتیں نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ان کو سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا کہ آیت نمبر 36 میں اور جو رحمان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہے اس کی نشانی. جہاں اللہ سے دور ہوا، اللہ کی یاد سے غفلت، تو شیطان کو مزہ آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ تو اللہ کی بات سنتا ہی نہیں، نہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، نہ دین پہ آتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، یہ تو میرا بندہ ہے. لہذا پھر وہاں پہ وہ ایک اس کے ساتھ اپنا ایک بندہ لگا دیتا ہے کہ بس اس کو پکڑ لو، دیکھنا یہ نماز نہ پڑھنا پڑے، کہیں یہ روزے نہ رکھے، کہیں یہ تلاوت نہ شروع کر دے، اس کو کہیں اور لے جانا. تو لہذا پھر وہ شیطان جو اس کا قرین بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، تو وہ اس کو پھر روک کے رکھتا ہے، کہیں نہیں جانے دیتا اس کو کہ وہ نیک کام کر لے. اور وہ شیاطین ان غافل کافروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا، اے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، پس تو بہت ہی برا ساتھی. یہاں تو پتہ نہیں چلا، دنیا میں تو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ میرا برا دوست ہے، یہ مجھے ورغلا دے گا، بہکا دے گا، مجھے غلط راستے پر لے جائے گا. لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اس نے تباہ کیا ہے مجھے. کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، یہ ادھر مشرق میں ہے تو میں مغرب میں ہوتا. اب کیا فائدہ، اس کا فائدہ ہی نہیں کہنے کا، اس لیے کہ اب تو جو ہونا تو سو ہو گیا. تو لہذا فرمایا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو اللہ اور یہ فرشتے کہیں گے چونکہ تم نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس لیے آج تمہاری یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی مسئلہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمنائیں کر لو، حسرتیں کر لو، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ کیا ہوگا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تم بھی اور یہ تمہارا دوست بھی جس نے تمہیں تباہ کیا، برباد کیا، غفلت میں ڈالے رکھا، تو دونوں جاؤ جہنم میں۔ اور اے میرے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں راہ دکھا سکیں گے؟ کہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بس اگر ہم آپ کی دنیا سے اٹھا لیں گے تو ہم یقیناً ان کافروں سے بدلہ لے کر رہیں گے، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم بہرحال ان پر قدرت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یا تو آپ چلے جائیں دنیا سے تو بعد میں آپ کے جو دوسرے پیروکار ہیں وہ دیکھ لیں گے، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کافروں کو ذلیل کیا اور مومنوں کو باعزت کیا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ اس دین پر سختی کے ساتھ قائم رہیے جس کی آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ بے شک راہ راست پر ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ تو یہ سب قرآن کے حوالے سے بھی فرما دیا، وحی کے حوالے سے بھی، کہ یہ ہے اصل آپ کا، ادھر آدھر آپ نے کہیں نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، کسی کی بات نہیں سننی، ان کافروں میں، ان مشرکوں کی، اور آپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے کوئی اللہ کے ہاں کوئی دلیل لاؤ کہ یہ بتوں کی بھی پوجا کی جا سکتی ہے، ان قبروں کی بھی اور ان درباروں کی بھی پوجا کی جا سکتی ہے، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی نمونہ بتا دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیں، دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعونیوں سے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے مجھے تمہاری طرف۔ بس جب انہوں نے وہ نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھو بڑا جادوگر بن کر آیا ہے، یہ تمہیں یہاں سے نکالے گا۔ اور ہم انہیں کوئی بھی نشانی دکھاتے تھے تو وہ اپنی ہی جیسی گزشتہ نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان پر عذاب بھی مسلط کیا، شاید وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ جو ان کے اوپر عذاب آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ دو تو وہ تھے جو معجزے دیے تھے، اس کے علاوہ عذاب کی شکل میں 7 قسم کے عذاب ان پر نازل کیے، کہیں وہ جوؤں کا عذاب، کہیں ٹڈیوں کا عذاب، کہیں خون کا عذاب، کہیں مینڈکوں کا عذاب، یہ عذاب ان کے اوپر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا بھاگے ہوئے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بس یہ ختم کروا دو، ختم کروا دو، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری بات مانیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ مصیبت ختم کر دے، ختم ہو جاتی، لیکن پھر وہی کہ وہی۔ تو یہی فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ یہ کبھی نہیں مانے، بلکہ الٹا یہ کہا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور وہ موسیٰ سے کہتے ہیں اے جادوگر، تم ہمارے لیے اپنے رب سے تم سے کیے گئے اس کے وعدے کے مطابق عذاب اٹھا لینے کی دعا کرو، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، ایک تو کہہ رہے ہیں جادوگر، دوسری طرف کہہ رہے ہیں دعا کرو، عجیب بات ہے، ایک طرف تم جادوگر مان رہے ہو، دوسری طرف نبی مان رہے ہو، تو دعا تو وہی کرے گا نا جس کی اللہ سنے گا۔ یہ ان کی دیکھیے الٹی کھوپڑی کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے، تو اب کہہ رہے ہیں آ کر ان سے کہ یہ مصیبت آ گئی ہمارے پاس، یہ ہر وقت مینڈک ہی مینڈک، ہر جگہ مینڈک، کھانے میں، پینے میں، پانی میں، برتن میں، روٹی میں، منہ میں پہلے مینڈک ہے بعد میں لقمہ ہے، تو مصیبت آ گئی تھی ان کو، اسی لیے وہ بھاگے بھاگے آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرو کس طرح مصیبت جان چھوٹے ہمارے۔ تو یہی فرمایا کہ ہم ضرور راست پر آ جائیں گے، یہ وعدے کرتے تھے، بس جب ہم سے عذاب کو ٹال دیتے تو اپنا عہد توڑ دیتے، پھر وہیں کہ وہیں، پھر اسی طرح۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے میری قوم کے لوگو، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ میں ہوں تمہارا بادشاہ، میں ہوں اصل تمہارا خدا بھی، بادشاہت کے علاوہ خدا بن بیٹھا تھا، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے جاری ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ سب میں ہوں اصل،
یہ کہنے کا مقصد یہ کہ نہریں میں چلا رہا ہوں اور میں ہوں تمہارا بادشاہ، تمہارا مالک، تو لہذا میں جو میں کہتا ہوں اس کی بات مانو. اور اس کے مقابلے میں موسیٰ کے بارے میں کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بلکہ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے اور قوت بیان سے بھی زیادہ بالکل محروم ہے، بول ہی نہیں سکتے. تو اس کی بات مانو گے؟ تو میری بات نہیں مانتے. اور اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے ہیں، یا اس کے ساتھ پرے باندھے فرشتے کیوں نہیں آئے ہیں؟ تو یہ بھی ایک مشترکہ بات ہے جو ہر مشرک اور ہر کافر کہتا ہے کہ نبی کے ساتھ پورا پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، آگے پیچھے سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، باڈی گارڈز ہونے چاہیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ فرشتے ہوتے، تو پھر ہم مانتے کہ واقعی یہ نبی ہے. اب یہ کیا اسی طرح آ رہا ہے جیسے ہم آ رہے ہیں، اس سے چلتا پھرنا، کھانا پینا، بازاروں میں جانا یہ سب کچھ جو ہماری طرح کر رہا ہے، یہ نبی کیسے بن گیا؟ تو فرمایا کہ پس اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا فرعون نے، چنانچہ انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ اپنے رب کے نافرمان تھے، ماننے والے نہیں تھے. بس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ان تمام کو ڈبو دیا، سارے لشکروں کو ڈبو دیا، سب کو جمع کیا تھا، پورے مصر سے جمع کر کے لایا وہ لشکروں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو اس میں ڈبو دیا اس سمندر میں. بس ہم نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے یاد ماضی اور نشان عبرت بنا دیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بطور مثال بیان کیے گئے تو آپ کی قوم کے لوگ اس بات سے مارے خوشی کے چلا اٹھے، بڑے خوش ہوئے. وہ کیا ہوا؟ وہ بات یہ ہوئی کہ جب سورہ انبیاء میں آیا کہ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، کہ تم اور تمہارے معبودان باطل جہنم کا ایندھن بنیں گے. سب جہنم میں، تم بھی اور تمہارے سارے یہ خدا بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو. تو ایک اس میں سے آیا، اس نے کہا اچھا رب کعبہ کی قسم آج ہم تم پر غالب آ گئے. آج دیکھو تم جواب دو اس کا ذرا. کیا ہے کہ کیا نصارہ عیسیٰ کی، یہود عزیر کی، بنو ملیح فرشتوں کی پرستش نہیں کرتے؟ اگر یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جانے کو تیار ہیں. پھر کیا مسئلہ؟ تم یہی کہہ رہے ہو نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سارے جہنم کا ایندھن ہے. تو آپ دیکھ لو کہ نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عرب جو ہیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. اگر یہ سارے جہنم میں، پھر مسئلہ ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی چلیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو کہ دیکھو ہماری بات جو ہے وہ اس کا جواب کیا دیں گے یہ. اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا ابن مریم. انہوں نے آپ سے یہ بات محض کج بحثی کے لیے کہی ہے، بلکہ وہ بہت ہی جھگڑالو لوگ ہیں. یہ تو جھگڑنے والے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے گا. عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور فرشتوں کو، اللہ کے اتنے مقرب فرشتے یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ یہ تم نہیں سوچتے؟ یہ کیا کہہ رہے تم؟ عیسیٰ تو ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں اپنی قدرت کی نشانی بنا دی، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتوں کو بسا دیتے جو زمین میں جانشین ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کی عبادت کی جائے، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج بھی سکتے تھے، لیکن یہاں انسان ہیں تو انسان ہی رہیں گے، انسان ہی آئے گا ان کی ہدایت کے لیے. اور بے شک عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم لوگ قیامت کی آمد میں شبہ مت کرو، میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک نشانی ہے. لا علم للساعہ، لا علم للساعہ بھی بعض لوگوں نے پڑھا اس آیت کو. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کی نشانی ہے وہ کس طرح، یعنی خروج دجال کے بعد، خروج دجال بھی ایک نشانی ہے. تو اس کے بعد جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک تو ان کا خود بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور پھر وہ آئیں گے اور آ کر پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ دجال کو ماریں گے. اور وہ کہاں ہوگا؟ وہ لد کی جگہ پر. اور لد وہی ہے جہاں پہ
اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی فلائٹ نہ ملے، اس کو ویسے پکڑ کے مار دے. کوئی فلائٹ ہی نہیں ملے گی اس کو، بھاگے گا وہیں جائے گا، جلدی سے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ مل جائے، عیسیٰ علیہ السلام وہیں پکڑ کے اس کو مار دیں گے. تو یہی ہے جو جبل لد ہے، وہاں پہ اس کو مار دیا جائے گا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ دین نافذ کر دیں گے، اسلام نافذ کر دیں گے. اب سوائے اسلام کے اور کچھ قبول نہیں ہوگا، نہ کوئی نصرانیت، نہ کوئی یہودیت، نہ دجالیت، کوئی قبول نہیں ہوگی، صرف اسلام. اور پھر وہ صلیب کو بھی توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. صرف اسلام قبول ہوگا، جو مسلمان ہے وہی باقی رہے گا. تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کہ وہ جب آئیں گے اور دوبارہ آئیں گے، اس وقت جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور وہاں سے پھر وہ قیامت سے پہلے اتریں گے. فرمایا کہ شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ معجزات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے حکمت و دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں. یہ انجیل ہے اور یہ سب باتیں ہیں، یہ سب حکمت کی، دانائی کی اور عقل کی باتیں ہیں، اور تاکہ میں تمہارے لیے ان بعض باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو جو میں کہتا ہوں. بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس تم سب اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. یہ ہے اصل پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں بھی اللہ کا بندہ، تم بھی اللہ کے بندے ہو. ربی و ربکم، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نہ تم اللہ کے چہیتے لاڈلے ہو، سب ہم اللہ کے بندے ہیں. تو لہذا اس پہ عمل کرو. لیکن نہیں سمجھے یہ لوگ، بس ان کی جماعتوں نے اختلاف پیدا کر لیا. بس ہلاکت و بربادی ہو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے. تو بہرحال یہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہودیوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ ان کی ماں ایک بدکار عورت تھی، یہ ولد الزنا ہیں. نصارہ میں سے ایک فرقے نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک فرقے نے کہا کہ یہ اللہ ہیں، ایک فرقے نے کہا کہ نہیں، یہ تین معبود ہیں، تینوں مل کر ایک اور ایک تین ہوتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. یہ سب اختلاف پڑ گیا ان میں. اس لیے کہ جب حقیقت کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی اصل بات کو چھوڑ دیں گے تو یہی ہوگا، پھر اختلاف میں پڑ جائیں گے. فرمایا کہ وہ لوگ اب صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آپ آ جائے، انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو. اس دن متقیوں کے سوا تمام دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تو صرف الاخلاء یومئذ، الاخلاء جو فرمائیں کہ آپس میں جو خلیل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، صرف وہ ہیں کہ اپنی اپنی محبتیں باقی رہیں گی، اس لیے کہ ان کی محبتیں اسلام پر ہیں، دین پر ہیں. ایسے نہیں ہیں کسی پیسے دولت کی وجہ سے نہیں ہیں ان کی دوستیاں، ان کی دوستیاں اللہ کے لیے ہیں. تو وہ باقی رہیں گی، ساری باقی دوستیاں ختم، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، وہی ہیں متقین جو تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، تو اے میرے بندو تو آج تمہیں کوئی خوف ہے نہ آئندہ کوئی غم لاحق ہوگا. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے اور مسلمان تھے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، مزے کرو. اور پھر ان کے لیے جو نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، انہیں سونے کی پلیٹیں اور گلاس پیش کیے جائیں گے. اور اس جنت میں سب کچھ ہوگا جس کی نفس خواہش کرے گا، جس سے آنکھوں کی خوشی ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ سونے کی رکابیاں ہیں، پلیٹیں ہیں، گلاس ہیں، ہر چیز سونے کی. تو سونا کیوں خام خواہ ہمیں کیوں سونے کی بات کہہ دی؟ جی ویلیو کی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے کہ اس کی ویلیو کی وجہ سے کہ کتنا قیمتی چیز ہے. اور اللہ کے ہاں ظاہر ہے اللہ اپنے حساب سے دے گا نا، ہمارے حساب سے تو نہیں دے گا کہ چینی کی پلیٹوں میں دے دے گا. وہ بھی اسی لیے اپنے حساب سے دی اس نے کہ وہ سونے کی پلیٹیں ہیں، سونے کے گلاس ہیں، سونے کے چمچے ہیں، سونے کی ہر چیز ہے. ظاہر ہے کہ جو بالکل آخری وہ ہے وہ چیز دے گا اپنے بندوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا تھا دنیا میں دیکھو تم سونا مت استعمال کرنا، مردوں پہ سونا حرام کر دیا، پھر سونے کے برتنوں میں پلیٹوں میں کھانا پینا حرام قرار دے دیا. اب کہا کھاؤ مزے سے، وہاں تم سے منع کیا تھا میں نے
اب تمہارے لیے کچھ آزادی ہے. ریشم کا لباس نہیں پہن سکتے مرد دنیا میں, وہاں کہا جائے گا بہترین ریشم کا لباس پہنے گا, بہترین جس کی کوئی تصور ہی نہیں دنیا میں, وہ ریشمی لباس ہوگا بادشاہوں والا, ایسا شاہانہ لباس جو دنیا میں کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا, وہ جنتی پہنیں گے. نہیں, وہ جسم آپ کا وہ تھوڑی رہے گا, یہ تو نہیں رہے گا نا, یہ تو دنیاوی ہے, وہ جنتی جسم ہوگا نا. جی ہاں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پھر جب اس کی ایک کوالٹی ہی بدل گئی, تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جسی لیے وہی جیسے مثال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے, لا تدرکہ الابصار, لیکن وہاں دیکھ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی جو ہماری آنکھیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت کر سکتے. اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ مجھے دکھا دے, کہا نہیں تم نہیں دیکھ سکتے, لیکن ایک تجربہ کر دیا کہ ایک لمحہ یا لمحے کے بھی پتہ نہیں 100واں حصہ ہوگا کہ جس میں وہ اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی تو وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو گئے, برداشت نہیں کر سکا, وہ دنیاوی چیز تھی, تو انسان کہاں برداشت کرتا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے, یہ کیا ہوا. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا میں وہ ہمارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ ہم نہ وہ تجلی دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ جنت کی چیزوں کو کہ متحمل ہو سکتے ہیں. اور لیکن آخرت میں جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم اس کے مطابق بنائیں گے, اس لیے کہ یہ فانی جسم تھا جس کی ایک فنا تھی ایک وقت پہ مقررہ پر, وہاں کا جو جسم ہے وہ ہمیشہ رہے گا, اس کے لیے فنا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی ساری کوالٹیز بدل گئی ہیں. اب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھے گا, اپنی آنکھوں سے جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھے گا, ان سب کو محسوس کرے گا. اس لیے فرمایا کہ آنکھوں میں بھی, کہ جس سے آنکھوں کو خوشی ملے گی. ایک خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے, تو یہ ہے جو لذت ملے گی ان کو, اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے رہو گے. اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے سبب وارث بنائے گئے, وہ نیک اعمال کی بنا پر. تو جنت کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوں گی, لیکن داخلہ وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا, وہ اللہ کے فضل سے, اس کی رحمت سے ہوگا. تو وہاں سے داخلہ ملے گا. اس کے بعد پھر اعمال آ جائیں گے کہ کتنے اعمال ہیں, وہ اس کے بعد پھر وہ اسی کے مطابق ہر چیز مل جائے گی. وہ محل جو آپ کو ملنا ہے, وہ حوریں جو ملنی ہیں, وہ جو نعمتیں ملنی ہیں, وہ اس کیٹیگری کے مطابق ہوں گی. اس سے رات ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک تو وہ گھر ہوں گے کہ وہ جنتی دیکھیں گے کہ او دیکھو آسمان پہ ستاروں کی طرح, تو کہیں گے یہ تو انبیاء کے گھر ہیں. کہا کہ نہیں, انبیاء کے گھر نہیں ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے رہے, لیکن وہ ان کا مقام وہاں پر ہے, تمہارا یہاں ہے. اس میں بھی درجات ہیں, مقامات ہیں, مرتبے ہیں. اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. اس کے بعد پھر مجرمین کی بات کی. بے شک مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ اے سی کی طرح اس کو ہلکا زیادہ کرتے رہیں, نہیں, ایک ہی طرح سے جلتے رہیں اس میں. وہ عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا, اور وہ اس میں نجات سے نا امید پڑے رہیں گے, کوئی امید نہیں. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, بلکہ وہ خود اپنے حق میں ظلم کر رہے تھے. انہوں نے ظلم کیا, اسی لیے پھنسے تھے یہ. اور وہ پکاریں گے اے مالک, داروغہ جہنم کا نام ہے, اس سے کہیں گے کہ تیرا رب ہمیں ختم کیوں نہیں کر دیتا, مار دے, ختم کر دے, چھٹی ہو. وہ کہے گا تم ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے, اب خاتمہ نہیں ہوگا, اب موت نہیں آئے گی, اب رہنا ہے تم نے. تو وہ داروغہ جہنم, چوکیدار جہنم, وہ بھی صاف کہہ دے گا نہیں, اب کوئی راستہ نہیں ہے, موت بھی نہیں آئے گی, مرو گے بھی نہیں. ہم نے تمہارے پاس دین حق بھیجا تھا, لیکن تم میں سے اکثر نے اس دین حق سے نفرت کی, نہیں مانے, قبول ہی نہیں کرنا. اور کیا انہوں نے مخالفت کی ٹھان لی ہے, تو ہم نے بھی ان کی تدبیروں کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہم بھی کریں گے, چھوڑیں گے تھوڑی ان کو. کیا وہ اس خام خیالی میں پڑے ہیں, ہم ان کی چھپی باتوں, ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے, نہیں سنتے؟ ہاں, ان کے ساتھ موجود ہمارے فرشتے سب کچھ لکھ لیتے ہیں.
ہر چیز لکھ لیتے ہیں، ہر چیز تحریر کر لیتے ہیں، کوئی چیز اس میں چھپی نہیں رہتی. تو لہذا تم جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. اور پھر ایک عجیب بات کہی، قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرنے والا ہوتا. کہ اگر، یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کہا اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے مانتا اس کو. اللہ مجھے بتاتا کہ یہ میرے اولاد ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، پورا تعارف کرا دیتے اللہ میں. لیکن جب ہے ہی نہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم مانتے، اس لیے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے. لیکن ایسی بات ہی نہیں ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمان اور زمین کا رب، عرش کا رب ان تمام عیوب و نقائص سے اکثر پاک ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں اولاد کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی. یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے کون رہے گا. میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میری فیکٹری ہے، میرا یہ ہے، اگر میں مر گیا تو میرے بعد کون سنبھالے گا اس کو. اولاد نہیں ہوگی تو وہ اولاد کے لیے کوشش کرے گا، ایک نہیں دو نہیں شادیاں کرے گا کس طرح اولاد ہو جائے. لیکن اللہ کی تو کوئی ضرورت نہیں. جب اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو. تو اسی لیے فرما دیا کہ وہ تمام اس قسم کی عیوب سے بالکل پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں. بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ بے سود اور باطل بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، لہو و لعب میں مشغول رہیں یہاں تک کہ ان کا وہ دن آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا دن. اور وہی آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. یہاں پہ بھی اس کا حکم چلتا ہے، وہاں پہ بھی اس کا حکم چلتا ہے. اور وہ بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو آسمان اور زمین ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے. اور صرف وہی قیامت کی خبر رکھتا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. وہ بتائے گا کہ قیامت کب آئے گی، اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کو یہ مشرکین پکارتے ہیں ان کو شفاعت کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. وہ تم جو کہتے ہو نا کہ ہمارے کام آئیں گے، وہاں پر ہماری سفارشیں کریں گے اللہ سے، تو صاف کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی شفاعت کی حق نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے حق یعنی توحید کو جان کر اس کی گواہی دی ان کو اجازت مل جائے گی. اسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اجازت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جس کی اجازت ہوگی تو وہ اللہ اپنے انبیاء کو دے گا، شہداء کو دے گا، نیک بندوں کو اجازت دے گا. تو یہ اس کا معاملہ ہے، جس کو چاہے اجازت دے دے. لیکن تم کون ہوتے ہو کہ یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جی یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. پھر وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ جب خالق وہ ہے تو مانتے کیوں نہیں اس کی بات کو تم؟ اور اللہ اپنے رسول کو اس بات کی خبر ہے کہ میرے رب بے شک یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے یہ لوگ. بس آپ ان کی طرف سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں تمہیں سلام کرتا ہوں. بس انہیں عن قریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا. یہاں یہ سورہ زخرف مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ دخان ہے جو کہ مکی صورت ہے، 59 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. حامیم، قسم اس کتاب قرآن کی جو ہر بات کو بیان کرنے والی ہے. بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. ہم نے بے شک اس کے ذریعے انسان کو ڈرانا چاہا ہے. تو یہاں پر یہ بتا دیا اس آیت میں کہ یہ ایک مبارک رات میں کی گئی ہے. اور مبارک رات کیا ہے؟ وہ یہی ہے لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو فرمایا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جو فرمایا، یہ ہے وہ لیلہ مبارکہ. اب یار لوگوں نے بنا لیا کہ نہیں جی یہ تو
شب برات ہے، اس کا معاملہ ہے. بھئی وہاں قرآن کہاں نازل ہوا تھا شب برات میں؟ یہ تم نے کیا بنا لیا اپنی طرف سے؟ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں تمہارے پاس. اور جو اس نے فرمایا کہ اسی رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے. وہاں فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں کی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلے کر دیتے ہیں سارے اگلے سال کے لیے نافذ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ بجٹ آ گیا تو یہ بجٹ اس رات میں پوری طرح اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کس نے مرنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، سب کا سب وہاں پہ آ گیا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو گئے. تو فرمائیں کہ وہ فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، ہم بے شک رسولوں کو بھیجتے رہتے ہیں. یہ آپ کے رب کی انسانوں پر مہربانی ہے، وہ بے شک سننے والا بڑا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمان اور زمین دونوں کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے ان باپ دادا کا رب ہے جو ماضی میں تھے، جن کے تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی باتیں مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کا رب کون تھا؟ کوئی اور تھا؟ ان کا رب بھی وہی تھا. بلکہ یہ کفار شک میں پڑے، لہو و لعب میں مشغول ہیں. بس آپ میرے نبی آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان کی طرف ایک دھواں نظر آئے گا، ایک صاف قسم کا دھواں. اب یہ دھوئیں سے مراد کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ آتا ہے کہ جب اہل قریش کی بہت ہی تکبر اور عناد اور دشمنی بڑھ گئی تو آپ نے دعا کی کہ اللہ انہیں قوم یوسف کی طرح 7 سال کی قحط سالی میں مبتلا کر دے اور میرے خلاف ان کی میری مدد فرما. جو یہ میرے خلاف کر رہے ہیں اس پہ میری مدد فرما. تو یہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ایسا قحط پڑا، اس طرح قحط پڑا کہ لوگوں کو ہڈیاں، چمڑے اور مردہ جانور کھانے پڑ گئے. یہ حالت ہو گئی تھی آپ نے جو بد دعا کی تھی. اور جب بھوک کے مارے آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کا چکرا جاتا تھا، آسمان پہ دھواں ہی دھواں نظر آتا. یہ حالت ہو گئی تھی. تو یہی فرمایا گیا کہ یہ معاملہ ہے. اسی لیے پھر آئیے آیت نازل ہوئی فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اور جب حالات کی سختی بڑھی اور بہت معاملہ خراب ہو گیا، بھوکے مرنے لگے، تو پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھو ہم تمہیں صلہ رحمی کا واسطہ دیتے، منتیں کر لے کہ ہم تمہیں صلہ رحمی کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری قوم مر رہی ہے، اللہ سے دعا کرو یہ قحط سالی ختم ہو جائے. دیکھا کہاں آئے؟ رسول اللہ کے پاس ہی آئے. مانتے نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اے جادوگر ہمارے لیے دعا کرو، بالکل اسی طرح یہ بھی آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے لیے دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی رحمت والے، رحمت اللہ عالمین، مان گئے، دعا کر دی. اسی لیے فرما دیا یہاں پر. یہ تو خیر ایک یہ بات ہوئی. دوسری ایک اور چیز ہے، ایک اور جو قول آتا ہے کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا. ایک یہ مراد ہے کہ ایک دھواں ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا. اور اس میں فرمایا یہی ہے کہ وہ 40 دن تک رہے گا اور لوگوں کو ان کے حشر کے مقام کی طرف دھکیلے گا کہ لوگ اس سے کی وجہ سے بھاگیں گے، وہ پیچھے پیچھے آئے گا یہاں تک کہ جو حشر کا مقام ہے وہاں پہنچا دے گا، سب لوگ وہاں آ جائیں گے. تو بہرحال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی اس طرح ہمیں روایات ملتی ہیں. دھواں آگ کا بھی شاید ذکر آتا ہے بعض روایات میں، لیکن جو قرآن میں دھوئیں کا ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ انہیں کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی؟ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا، انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا ہی تو یہ کہ سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. یہاں تک کہہ دیا انہوں نے ہم چند دنوں کے لیے عذاب ٹال دیں گے پھر تم اپنی پہلی حالت میں لوٹ آؤ گے. اگر ہم نے یہ عذاب ٹال بھی دیا تم سے تو پھر کیا کرو گے تم؟ پھر وہی کہ وہی. اسی طرح شرک، جس دن ہم تمہاری زبردست گرفت کریں گے اس دن ہم تم سے تمہارے کفر و شرک کا انتقام لیں گے. ہم انتقام لیں گے پھر پتہ چلے گا تمہیں. اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا. ان کے پاس ایک معزز رسول آئے تھے موسیٰ علیہ السلام،
جنہوں نے اس سے کہا تھا کہ تم اللہ کے بندو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی مت کرو، اور میں بے شک تمہارے پاس ایک صریح دلیل لے کر آیا ہوں۔ ایسے ہی نہیں میں بول رہا، بلکہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، یہ دیکھو معجزات دیکھو میرے، اور میں اپنے اور تمہارے رب کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، کہیں تم مجھے مارنے لگو، سب میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اور اگر تم لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو مجھ سے دور رہو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ یہ مجرموں کی جماعت ہے، یہ سارے بدماش ہیں، مجرم ہیں، کافر ہیں، نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے ان سے کہا آپ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیے، آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، یہ فرعون اس کے لشکر، آپ نکل جائیں، اور آپ سمندر کو ٹھہرے ہوئے حال میں چھوڑ دیجئے، بے شک وہ لوگ ایک لشکر کے افراد ہیں جنہیں ڈبو دیا جائے گا۔ اب آپ نکل جائیے، آپ کے نکلتے ہی سمندر اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، اب آپ لاٹھی مت ماریے گا کہ کہیں وہ نکل جائیں، نہیں، چھوڑ دیجئے اس کو۔ اب سارے ڈوب گئے، سارے مارے گئے، کوئی نہیں بچا، اللہ نے سب کو اس میں ڈبو دیا۔ اور انہوں نے پیچھے کیا کچھ چھوڑ دیا یہ بنی اسرائیل کے لیے، انہوں نے اپنے پیچھے بہت سے باغات اور چشمے چھوڑے، بہت سی کھیتیاں اور عمدہ رہائش گاہیں، بہت سی نعمتیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، اس طرح ہم نے ان کو وہاں سے نکالا اور ان چیزوں کو وارث دوسروں کو بنا دیا، بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بنی اسرائیل اب مزے کریں، خوب کھائیں گے، مریں گے، ان کی تمام نعمتیں، عورتیں بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، جاؤ حشم بھی ہے، محلات بھی ہیں، سب کچھ ان کے ہو گئے۔ اور پس ان پر آسمان و زمین نے آنسو نہیں بہایا، کوئی نہیں رویا ان پر کہ فرعون کا حکم ختم ہو گیا، اس کی حکومت مر گئی، انہیں مہلت نہیں دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ ہے ہمارا انتقام ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے احکام کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہم نے اس زمانے میں انہیں لائق جانتے ہوئے دنیا والوں پر انہیں ترجیح دی کہ یہ لوگ اس قابل ہیں، اور ہم نے وہ نشانیاں دیں جن میں ان کے لیے صحیح آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، وہی انکار کہ اب دوبارہ کیسے ہوگا، ہم دوبارہ نہیں ہوں گے، بس ایک دفعہ ہی مرنے تھا، وہ مر گئے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ پھر ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ، اٹھاؤ ان کو زندہ کرو پھر۔ تو یہ ان کی طرف سے مذاق۔ تو کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ قومیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، سب مجرموں کی جماعتیں تھیں، سارے یہ مجرم تھے، بدماش تھے، سب کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا کو لاؤ، اگر اب لانا ہی ہوتا تو تم سے جو بڑھ کر ہیں ان کو نہ لے کر آئے اللہ، ان کو زندہ کر دے ذرا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان کو لہو و لعب کے طور پر پیدا نہیں کیا کہ کوئی کھیل کود ہے، تماشا ہے، کوئی تھیٹر ہے اور اس کے بعد پھر سب ختم ہو جائے گا، نہیں، ایک مقصد ہے اس دنیا کا، اس کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور یہی فرمایا اگلی آیت نمبر 39 میں کہ ہم نے انہیں برحق و با مقصد پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے نہیں اس بات کو۔ بے شک فیصلے کا دن ان تمام کا مقرر وقت ہے، وہ ہے فیصلے کا دن جب یہ فیصلے ہو جائیں گے، جب کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوائے ان لوگوں کی جن پر اللہ رحم کر دے گا، وہ بے شک زبردست بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر قیامت کا اور جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ جہنمی جب شدت بھوک سے ان کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ زقوم درخت جو ابھی ہم نے پڑھا سورہ صافات میں کہ جو جہنم میں اگتا ہے وہ کھائیں گے۔ فرمایا کہ کل مہل یغلی فی البطون، وہ تانبے کی طرح ہوگا، پیٹ میں کھولے گا۔ یہ اس کی خاصیت ہے کہ اس سے بھوک نہیں مٹے گی بلکہ اور اندر جو ہے وہ ایک طوفان مچ جائے گا، وہ پوری طرح کھولنے لگے گا، شدید گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ اور ہمارا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، کھینچتے ہوئے بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کیوں؟
ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھتے رہو، تم تو بڑے معزز اور شریف آدمی تھے، دنیا میں تو بڑے ہی تم کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ ہیں ہم تو وہ ہیں، اب دیکھو اب تمہارا حشر ہوا نا، وہاں تو زمین پہ تمہارے پاؤں نہیں ٹکتے تھے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تکبر غرور، بڑے معزز بنے پھرتے تھے، اب چکھو ذرا مزہ۔ تو فرمایا کہ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شبہ کرتے تھے کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے ایک پرامن جگہ میں ہوں گے، باغوں میں چشموں میں ہوں گے، باریک اور موٹے ریشم کے لباس زیب تن کر کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شاندار لباس۔ ایسا ہی ہوگا، ہم ان کی شادیاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں وہ لوگ ہر قسم کے پھلوں کی فرمائش کریں گے، تو جو بھی مانگیں گے سب کچھ دیں گے ہم۔ یہ نہیں ہے کہ اب موسم نہیں، ابھی نہیں، ٹھہر جائے بعد میں ملے گا، نہیں، فوراً گرمی میں، عام گرمی میں نہیں سردیوں میں مل جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سردیوں میں دے دے گا، بہترین عام ملے گا۔ آپ نے خواہش کی وہ آ گیا، یہ نہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کوئک سروس، انتظار بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے سوچنا ہی ہے، یہ کہنا ہی ہے، وہ آ گیا، خود بخود آ گیا۔ تو یہ ہے فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، دنیا کی پہلی موت کے بعد اب وہاں انہیں موت نہیں آئے گی، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اب کوئی موت کا تصور ہی نہیں، اب موت جہنم میں مزے کرو، اب تمہیں موت آئے گی نہیں۔ اسی لیے جیسے کہ صحیحین کی روایت ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، خلود فلا موت، اور اے اہل جہنم اب تم ہمیشہ جہنم میں ہی رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ یہ ہے نا جسم، جو جنتی جسم ہے جس میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور فرمایا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگے، ناراض نہیں ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ یہ ہے جنتی جسم، یہ ہے خصوصیت اس کی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ اس میں بیماری آئے گی، نہ کوئی رنج و غم آئے گا، نہ کوئی موت آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا ان پر فضل ہوگا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی عربی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں فیصلہ کو کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہیں۔ کس کا؟ قوم تبع، جی جی ہاں، قوم تبع کے بارے میں اس میں جیسے کہ آتا ہے کہ یہ تبع حمیری لوگ تھے، حمیر، بنی حمیر ایک وہ قبیلہ ہے، اس کا جو بادشاہ تھا یا اس کا جو ان کا بڑا تھا اس کا نام تبع تھا، اور ان کی فوجیں سمرقند تک پہنچ گئی تھیں، تو جہاں جہاں سے گزری انہوں نے ان کو اوپر قبضہ کر لیا، تابع فرمان بنا لیا، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، تو اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہی فرمایا اسی لیے کہ تبع قوم بڑی زبردست تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کرنا ہوگا تو ان کو پیدا کرے گا جو کسی کے کام آئے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ تم بہتر ہو کہ یا وہ بہتر ہے، تو یہ اسی لیے فرما دیا۔ آئیے سورہ جاسیہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں آسمان اور زمین میں، اور لوگوں تمہاری پیدائش میں اور اللہ نے تمہیں جو زمین میں جانور پھیلا رکھے ہیں ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ غور کر لو پہلے اپنے بارے میں بھی، اپنے جسم میں بھی، پیدائش میں بھی، اور پھر زمین میں جو کچھ ہے، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں
اور اللہ نے آسمان سے جو روزی اتاری ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کو مختلف سمتوں میں بدلنے میں عقل و خرد کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو بالکل ٹھیک سنا رہے ہیں۔ پس وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ تو ہے اصل حقیقت کہ اللہ کی یہ آیتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ پھر وہ تو لہذا یہ ہے اصل کتاب، اس کی بات مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی و بربادی ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جن کی اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، پھر وہ تکبر کی وجہ سے اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسا متکبر ہے، غرور ہے، ڈھیٹ ہے کہ جسے سنا ہی نہیں، بس سنی انسنی۔ تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے اس کو بتایا جا رہا ہے، آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی اس کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اسے ہماری کسی آیت کی خبر ہوتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے۔ جہنم کو جب بتا دیا ہے کہ یہ ہے تو وہ انتظار میں ہے کہ کب آئے گا وہ، اور فوراً وہ اس کو پکڑ لے گی۔ اور دنیا میں انہیں جو مال و اولاد حاصل کیا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ نکال لیں اپنی دولت کو، نکال لیں اپنی اولاد کو، نہ وہ جھوٹے معبود کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے اپنا دوست اور مددگار بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال، نہ اولاد، نہ حکومت، نہ اقتدار، نہ دوست، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ یہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، یہاں یہ چیز کام آئے گی تمہارے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا انہیں شدید دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے ہی تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں اس کے حکم سے چلتی رہیں، اور تاکہ تم اس میں روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جہاں پہ سفر کرتے ہیں وہاں پہ اس کی خوراک بھی رکھی ہے، اس کی نعمتیں بھی رکھی ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں اس میں رکھ دی ہیں سمندر میں۔ اور اس نے تمہارے لیے اپنی طرف سے ان تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شمس و قمر، ستارے، بارش، بادل، ہوائیں، پہاڑ، درخت، نہریں، سمندر، معدنیات، حیوانات، تمام چیزیں مسخر کر دی۔ اب اگر یہ ہوا مسخر نہ ہوتی تو یہ جہاز کیسے چلتے اس میں؟ یہ اللہ نے مسخر کر دی اس کے لیے کہ وہ اب اپنا جہاز اڑتا ہے یہاں سے اسلام آباد، پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں جاتا ہے، کئی کئی گھنٹوں کا سفر۔ کہ آپ دیکھیے کتنے لمبے لمبے سفر ہیں، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، اور وہ اڑتا جا رہا ہے ہوا میں۔ اور ٹنوں وزنی وہ جہاز ہے لوہے کا۔ یہی ہے نا اللہ نے جو مسخر کر دیا اس کے لیے، ہوا کو مسخر کر دیا۔ تو بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے میرے نبی، آپ ایمان رکھنے والوں سے کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کو درگزر کر دیں جو اللہ کے عذاب کی دنوں کی امید ہی نہیں رکھتے ہیں، تاکہ وہ یہ قوم کو ان کے کیے کا بدلہ دے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، اللہ تعالیٰ خود سمٹ لے گا، ان سے نمٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا۔ جو شخص عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہاں پہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات اور حکومت اور نبوت دی، یہ ہماری نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ انہیں عمدہ چیزیں بطور روزی دیں، اس عہد کے جہان والوں پر انہیں فضیلت دی۔ یہ کتنے بڑے انعامات ہیں اللہ کے ان بنی اسرائیل کے لیے، اور لیکن یہ ماننے والے نہیں تھے، اور ہم نے انہیں دین کے صریح احکام دیے یا ان کے معجزات دیے صریحاً، بس انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ علم آ گیا، تورات مل گئی، سب کچھ سمجھ گئے، پھر یہ کہا کہ ہم کیسے مانیں اس کو، نہیں مانیں گے۔ یہ سب ضد تھی،
کہ یہ نبی بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا. یہ ضد تھی ان کی، اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو دین کی ڈگر پر ڈال دیا کہ بس آپ اسی پر چلتے رہیے، یہی آپ کے لیے راستہ ہے اللہ کا، اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. بے شک وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یہ نادان، یہ بے وقوف، یہ کبھی کسی کام نہیں آئیں گے. اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہوتے ہیں. اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، کارساز ہے، وہ ان کی مدد کرتا ہے. ولی المتقین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تو ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، ان کے کام آئے گا جن کو وہ ان اندھیروں سے، ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں ڈالتا ہے. وہی فرمائیں کہ واللہ ولی المتقین. اور اس کے مقابلے میں یہ کافر اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان کے دوست تو یہ طاغوتی طاقتیں ہیں جو ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا خزانہ ہے، یقین کرنے والوں کی ہدایت کا سرچشمہ اور سراپا رحمت ہے. کیا جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ہم انہیں اسی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا؟ ان دونوں جماعتوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے کہ ایک طرف نیک لوگ ہوں اور ایک طرف یہ برے لوگ ہوں. تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو خاص مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ چکایا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے. کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ صرف خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ جو اس کا دل چاہتا ہے، اس کا نفس چاہتا ہے، بس وہ ہونا چاہیے، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیں اپنے نفس کے پجاری، نفس کی بات کو ماننے والے. تو فرمائیں کہ آپ نے ذرا غور کیا اس شخص پر کہ جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اللہ نے اسے حق بات کا علم ہو جانے کے باوجود گمراہ کر دیا. جس کو حق معلوم تھا لیکن نہیں، میں کیوں مانوں اس کو، نہیں مانتا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے کان دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. ایسے آدمی کو اللہ کے بعد کون راہ دکھا سکتا ہے؟ کوئی ان کے لیے راہ نہیں ہے. کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور اہل کفر کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس ایک ہی دفعہ ہے، کوئی مرنا جینا نہیں ہے، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور زمانے کے سوا کوئی دوسرا ہمیں ہلاک نہیں کرتا. تو یہ ملحدین کے جواب ہیں، ملحد ایتھیسٹ جو تھے، کہ یہ زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، بس اور کیا. جی ہاں، بس ایتھیسٹ تو وہ ہے، ان کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ خود بخود مر گئے، بس کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی جلانے والا نہیں ہے. یہ خود بخود کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور زمانے کے سوا کوئی دوسرا ہمیں ہلاک نہیں کرتا ہے. صبح و شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہو جاتی ہے، بس یہی ہے. اور ان کے پاس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض ظن و گمان سے کام لے رہے ہیں، سوائے ظن کے، گمان کے، تخمین کے، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. کوئی یقینی علم نہیں ہے ان کے پاس. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی اور واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس بات کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتا. اگر تم سچے ہو نا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہارے ابا جی کو لے آؤ، پہلے ابا جی کو لاؤ، دادا جی کو لاؤ، پردادا جی کو لاؤ، سب کو، باپ دادا کو پہلے لاؤ، دکھاؤ ہمیں، پھر ہم مانیں گے ہاں واقعی تم سچے ہو. تو یہ ہے ان کا معاملہ کہ لاؤ ہمارے باپ دادا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. یہاں نہیں کہا کہ یہاں جمع کرے گا، قیامت کے دن جمع کرے گا. وہاں دیکھ لینا اپنے ابا جی کو، وہاں پر دادا جی کو دیکھ لینا، سارے اپنے پورے جو ہے قیامت تک یا پیدا ہونے آدم کی اولاد تک تم سب کو دیکھ لینا، سارے مل جائیں گے تمہیں قیامت کے دن. یہاں نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے. جس دن قیامت برپا ہو جائے گی اس دن اہل باطل خسارے میں ہوں گے. آپ ہر جماعت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، منتیں کریں گے، ترلے کر لیں، ہاں کاش ہماری جان بچ جائے. اپنے گھٹنوں کے بل گر کر رو رو کے مانگ رہے ہوں گے
کہ ہماری خلاصی ہو جائے. ہر جماعت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ چکا دیا جائے گا, ذرا پڑھ لو اپنا صحیفہ, دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہے. یہ ہمارا ریکارڈ ہے, یہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے تمہارا پوری زندگی کا, جو تمہیں بالکل صحیح بات بتا رہا ہے, بالکل ایکوریٹ, کوئی اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. ہم تمہارے کیے کو فرشتوں کے ذریعے لکھواتے رہے تھے, فرشتے لکھ رہے تھے, ایک ایک چیز لکھ رہے تھے جو تم نے کی تھی. بس جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا, ان کا رب انہیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا, یہی کھلی کامیابی ہے. اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان سے اللہ کہے گا کیا میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم نے تکبر کیا, تم تو تھے ہی مجرم, مانتے ہی نہیں تھے. اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کی آمد میں کوئی شبہ نہیں, تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہم نہیں مانتے اس کو, ہم اسے ایک ظن محض سمجھتے ہیں, یہ گمان ہے, بس ایک باتوں کی ہے, ہم اس پہ بالکل یقین نہیں کرتے, تم یہ کہا کرتے تھے. اور اب کیا ہوگا؟ یہ تو تمہارا سارا وہ ماضی ہے. اب یہاں پر کیا ہوا؟ ان کے اعمال کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی, جو بھی عمل کرتے تھے سب سامنے آ گیا. جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں ہم اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا, فراموش کر دیا تھا. آج ہم بھی تمہیں نہیں دیکھیں گے, جاؤ. فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ برتاؤ اس لیے تمہارے ساتھ ہوگا کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. بس آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے, نہ ان کی معذرت قبول ہوگی, نہیں کچھ نہیں ہوگا. بس تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے, سارے جہان کا رب ہے, اور آسمان اور زمین میں کبریائی صرف اسی کے لیے ہے, اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہاں پہ سورہ جاسیہ مکمل ہوئی. اس کے بعد سورہ احقاف مکی صورت ہے, اس میں 35 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. فرمایا کہ حامیم, یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو مقصد خاص کے لیے اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے. دو چیزیں ہو گئی. مقصد ہے ہمارا, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, ڈرامہ نہیں ہے, یہ ایک مقصد ہے. تمہارا امتحان لینا, تم کیا کرو گے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ ہے ہمارا مقصد. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک وقت مقرر ہے تمہاری موت کا یا قیامت کا, اس وقت تک پھر اللہ تعالیٰ تمہیں رکھے گا اس دنیا میں, اس کے بعد تم نے وہاں جانا ہے, حساب کتاب ہوگا. اور جن لوگوں نے اس روز قیامت کا انکار کر دیا جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں, انہوں نے قبول حق سے منہ موڑ لیا, مانتے نہیں ہیں. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے, ذرا غور تو کرو, اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح. چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے تمہارے ان خداؤں نے, یا آسمان کی تخلیق میں ان کی کوئی پارٹنرشپ تھی اللہ کے ساتھ کہ اتنا کام ہم کر دیں گے, اتنا کام آپ کا, اتنی جگہ ہماری, اتنی جگہ آگے. تو ہے کوئی پارٹنرشپ ہے تمہاری؟ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب یا نقل شدہ علم لاؤ. یہ ہے دلیل. قرآن دلیل سے بات کرتا ہے, تو ان سے بھی کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اس پہ دلیل لاؤ. اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ تورات میں, انجیل میں, زبور میں, صحف ابراہیم میں, صحف موسیٰ میں کوئی ہے چیز تو لاؤ, پھر دکھاؤ ہمیں. یا کوئی نقل شدہ علم لے کر آؤ کہیں سے. لیکن اس طرح نہیں مانیں گے ہم کہ بس جی ہماری بات مان لو. تو یہ دیکھیے دلیل سے بات. اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو نہ سن سکیں گے, اور وہ ان کی فریاد و پکار سے یکسر غافل ہیں. اور جب یہ لوگ میدان حشر میں لائے جائیں گے تو ان کے معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. ہم نہیں مانتے, جانتے ہی نہیں یہ کون ہے, ہمیں کیا پتہ کون ہے, یہ سب صاف انکار. اور جب ان کے سامنے ہماری سری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو حق یعنی قرآن کا انکار کرنے والوں نے جب وہ حق ان کے سامنے آ چکا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے,
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب جادو ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے محمد نے گھڑ لیا ہے، بنا لیا، اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. تم لوگ قرآن کی جو عیب جوئی کر رہے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے. اللہ میرے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ اگر بنا بھی لیا ہے تو بتاؤ کہ تم میری کیا مدد کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکڑ لے گا. اللہ نے تو کہا ہے کہ لو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر وہ ہمارے خلاف یا ہمارے نام پر کوئی چیز بنا کر لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا کریں گے؟ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، شہرک کو کاٹ دیں گے. کتنی سخت بات کہی اللہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے اگر میں نے کی ہے تو مجھے بچائے گا کون اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا مجھے، میری شہرک کاٹ دی جائے گی. تو پھر تم بتاؤ گے مجھے؟ تم آؤ گے میری مدد کے لیے؟ نہیں. تم لوگ تو خود قرآن میں عیب جوئیاں کر رہے ہو، عیب نکال رہے ہو. تو اس سے وہ خوب واقف اللہ اور میرے اور تمہارے درمیان بے حیثیت گواہ کافی ہے. وہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. فرمایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے پیغمبروں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا ہوں کہ وہ کر دکھاؤں جو دوسرے انبیاء نہیں کر سکے. کوئی نیا تماشا دکھاؤں تمہیں؟ نہیں، میں بھی انہی کی طرح ہوں. اور میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ اللہ کیا کرے گا، مجھے نہیں معلوم، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تو صرف ان احکام کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بذریعہ وحی پہنچتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو میرے پاس آتی ہیں، میں وہ کام کرتا ہوں. اور میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا ہوں تمہیں اللہ کے عذاب سے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اور آپ کہیے ذرا غور تو کرو کہ یہ اگر یہ واقعی یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسے قرآن کی گواہی دے چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے، اور تم نے اس عذرائے تکبر اس کا انکار کر دیا، تو بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، ظالموں کو راہ نہیں دکھتی. تو یہ صاحب بتا دیا ان کو کہ یہاں تو گواہ موجود ہے. یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی تھے، ایمان لے آئے اور انہوں نے صاف کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اب اگر تم نہیں مانو گے تو تم بھگت لو کہ تمہارا معاملہ کیا ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ دین اسلام بہتر ہوتا تو اس سے قبول کرنے میں ہم سے سبقت کوئی نہ لے جاتا، ہم ہی سب سے پہلے جاتے. لیکن یہ دین اس قابل نہیں ہے، چونکہ اس قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو پرانا جھوٹ ہے، جھوٹی باتیں ہیں، کہانیاں، قصے ہیں، ہم کیسے مانیں اس کو. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور ان سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات آ چکی ہے جو بحیثیت رہنما اور رحمت الہی تھی. اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو کتاب موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور یہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا، وہ اطمینان سے، سکون سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی لوگ تو جنتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان اعمال صالحہ کے بدلے میں جو دنیا میں کام کرتے تھے اللہ ان کو بہترین بدلہ دے گا. اب کہا انسان کے لیے کچھ نصیحت فرما دی، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا. اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں ڈھوئے پھری اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا. اس کے حمل اور اس کے دودھ چھوڑنے میں 30 مہینے لگے. یہ وہ مدت ہے کہ 2 سال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دودھ پلاؤ، تو 24 مہینے تو یہ ہو گئے، اور 30 میں سے 24 نکل گئے، کیا باقی بچا؟ 6 مہینے. اب 6 مہینے تو نہیں ہوتے تو 9 مہینے ہوتے. تو یہ بتایا گیا کہ کم از کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے.
کم از کم مدت جو ہے حمل کی وہ 6 مہینے ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے علی کے پاس یا عمر کے پاس کوئی عورت لائی گئی کہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے تو لگاؤ، یہ تو صحیح نہیں ہے، گڑبڑ ہے. تو حضرت علی تھے شاید، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ 30 مہینے ہیں اصل لمٹ، 24 مہینے تو ہو گئے دودھ پلانے کے، باقی 6 مہینے ہو گئے حمل کے. اسے آپ کیسے ماریں گے اس کو؟ آپ نہیں مار سکتے اس کو، کچھ نہیں کہہ سکتے. تو چھوڑنا پڑا. پھر کہا کہ اچھا واقعی یہ تو بالکل صحیح بات ہے، میں تو مارا جاتا. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی احکام کیسے اللہ نے بتا دیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ بات لوگوں نے کہا کہ اگر جیسے کہ کل جو مدت بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ 30 مہینے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 30 مہینے اصل مدت ہے، اور پھر جتنا حمل ہے اس میں سے باقی مائنس کر کے وہ دودھ کم ہے. 9 مہینے ہے تو پھر ان میں سے جو یہ 30 مہینے ہیں تو 9 مہینے نکال دیں گے، باقی مہینے دودھ کے. 8 مہینے ہے تو باقی 22 مہینے وہ دودھ کے. اس طرح کیا جائے گا. بہرحال یہ لوگوں کی اپنی اپنی سمجھ ہے، جو بھی کریں، لیکن یہ کہنے کے لیے کہ وہ 30 مہینے جو ہے یہ مدت مقرر کرتی ہے. فرمایا کہ اس کی یہاں تک کہ جب وہ بھرپور جوان ہو گیا، 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تو کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کو نیک چلن بنا دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ فرمایا کہ یہ دعا ہے 40 سال کے بعد کی، کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے اس کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. میچور ہو جاتا ہے، میچورٹی آتی ہے اس میں. نبوت بھی 40 سال کے بعد ہی ملتی ہے. اسی لیے کہ آدمی جب پوری طرح پختہ ہو جاتا ہے ذہن اس کا، اب وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی پختہ ہو جاتی ہیں، اب وہ اس میں وہ چیزیں نہیں رہتی بچپنا یا جوانی کی باتیں، بلکہ وہ ایک میچور شخصیت بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ 40 سال کے بعد جب وہ پہنچا تو اس نے یہ دعا کی. تو یہی اسی بات کی ہے، یعنی کہہ لیجیے کہ ایک ترغیب ہے کہ 40 سال کا آدمی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس لیے کہ یہاں سے اب اس کی ڈھلنے کی عمر شروع ہو گئی. اب واپسی کا سفر ہے. پہلے تو تھا نا اوپر چڑھتا جا رہا تھا، جوان 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 جوان، اب کیا ہے؟ واپسی. باقی وہ تو ہے، وہ تو ظاہر ہے، لیکن قرآن کا جو طریقہ یہ ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جب ہم قرآن کی کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ہم اس سے جو عبرت لیتے ہیں وہ عمومی الفاظ ہمارے لیے ہوتے ہیں، خاص سبب نہیں ہوتا اس کا کہ نہیں یہ تو اسی کے لیے ہے بس ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ تو سب سے مخاطب ہے، ہم سے بھی ہے، ان سے بھی تھا. تو ایک اس کا واقعہ جو ہے وہ کسی خاص شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے لکھا ہے مفسرین کرام نے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف اسی کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے. تو اسی لیے پھر وہ ہم بھی اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. تو یہ ہے اس میں. تو فرمائے کہ یہ تو اس کے لیے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور فرمائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانب سے ان کی بہترین نیک کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں، ان کی خطاؤں کو ہم درگزر کرتے ہیں. یہ جنتی لوگ ہیں اس وعدہ صادق کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا، جو وعدہ حق تھا، وعدہ صدق تھا، اس کے مقابلے میں. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، یہ دوسرا نمونہ دکھا دیا. یہ مومن کا نمونہ تھا پہلے، یہ کافر لڑکے کا نمونہ ہے، کافر شخص کا. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم دونوں سے تنگ آ چکا ہوں، تم بڈھے مرتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں اپنی قبر سے زندہ نکالا جاؤں گا؟ یہ تم مجھے بتا رہے ہو، حالانکہ مجھ سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، کوئی واپس نہیں آیا. مجھے کہہ رہے ہو تم کہ واپس آئے گا، واپس آئے گا. اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اپنے لڑکے سے کہتے ہیں تیرا برا ہو، او مارا جائے گا، تو ایمان لے آ، مان لے ہماری بات، ایمان لے اللہ پر، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. تو وہ کیا کہتا ہے پھر آگے سے
یہ سب کہانیاں قصے ہیں، بس یہ ساری قوموں کے افسانے ہیں، کوئی نہیں ہے ایسی بات۔ تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آ گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو یہ ہیں وہ ملحد قسم کے لوگ، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھر دے گا، جنوں اور انسانوں کی ان جماعتوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، بے شک وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور مومن و کافر ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق اچھے یا برے درجات ہوں گے، اپنے اپنے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو انہیں پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، جو جس نے کیا ہے اس کے مطابق اس کا عمل، اس کا سزا ہوگی یا جزا ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ہی اپنی نعمتیں ختم کر لیں، ان سے لطف اندوز ہو چکے، باخوب مزے کر لیے تم نے، خوب عیاشیاں کی، بس آج تمہیں زمین میں تمہارے ناحق تکبر اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آ گیا کہ اب تمہارے لیے سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور آپ قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجیے، جب انہوں نے احقاف وہ جگہ ہے حضرموت اور عمان کے درمیان، جو بہت ہی اونچا لمبا صحرائی علاقہ ہے، جہاں ان کے مکانات تھے، کھیتیاں تھیں، بہت ہی قوی ہیکل اور تنو مند اور بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے احقاف میں رہائش پذیر اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا، اور ہود سے پہلے ان کے بعد بہت سے انبیاء آئے اور ان سے یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، میں بے شک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تو قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کر دو؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو۔ تو یہ بھی ایک مشترکہ روش ہے ان سب کی کہ فوراً یہ کہیں گے کہ جو اگر تم سچے ہو تو لاؤ، عذاب کہاں ہے، عذاب لاؤ۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا دیتا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم انتہائی بیوقوف لوگ ہو، سمجھتے نہیں ہو بات کو، غور کرو، سمجھو۔ اور پھر ان کی بیوقوفی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ بس جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، کہ بادل آ رہے ہیں، امڑ رہے ہیں، اب بڑے خوش ہوئے، تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک بادل ہے جو اب بارش برسائے گا ہم پر، ہم پہ بارش ہوگی خوب۔ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ حالات اس طرح ہو رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں اور خوب آندھی طوفان، تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، کبھی اندر جا رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں، بے چینی کی کار۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کیوں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگ تو بڑے خوش ہیں کہ بارش ہوگی ابھی۔ تو آپ فرماتے کہ نہیں، ایک قوم آئی تھی، اس نے یہی سمجھا تھا کہ بارش ہوگی، اس میں اللہ کا عذاب تھا ان کے لیے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں عذاب نہ ہو۔ تو وہی یہی قوم ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے جب بادل کی شکل میں دیکھا تو فوراً کہنے لگے کہ یہ تو بارش آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو دکھاتے ہیں۔ ارے کفار مکہ، ہم نے قوم عاد کو ایسی چیزوں کی قدرت دی تھی جن کی قدرت تمہیں نہیں دی ہے۔ ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، لیکن ان کے وہ کان، ان کی وہ آنکھیں، ان کے وہ دل کسی کام نہ آئے، کوئی فائدہ نہیں، انہیں اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو گھیر دیا۔ وہ پہلے کہتے رہتے تھے کہ لاؤ عذاب، لاؤ عذاب، اور ہم نے گرد و نواح میں، تمہارے گرد و نواح میں کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور اپنی نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ وہ اللہ کے رجوع کرے۔ بس کیوں نہ مدد کی ان سب نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے۔
کوئی بھی باقی نہیں رہا، کہاں گئے سب؟ اور یہ معبود سازی ان کا جھوٹ ہے، اللہ کے خلاف ان کی افتراء پردازی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور مخلوق کا ذکر کیا انسانوں کے علاوہ، اور وہ ہے جنوں کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ آیت نمبر 30 میں، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا، پس جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم سب کان لگا کر سنو۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اس حال میں کہ وہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ فوراً دیکھیں ایمان لے آئے اور دعوت کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو دین برحق ہے اور سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے والی ہے، تو ایمان لے آؤ۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو توفیق دی کہ انہوں نے قرآن سن لیا۔ اور جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ طائف سے آ رہے تھے اور راستے میں آپ جگہ رکے اور صبح ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں پہ آپ تلاوت کر رہے تھے، اور اسی وقت جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ انہوں نے جو تلاوت سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ سب رک گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ آؤ سنو ذرا۔ تو فلما حضروه قالوا انصتوا، غور سے سنو۔ اور جب سن لیا تو پھر دیکھیں سب ایمان لیا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ گئے اپنی قوم کے پاس، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے، اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا وہ تو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، وہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے بندے کتنے وہ تیار تھے ایمان کے لیے، فوراً ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس اللہ نے زمین، آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی تخلیق سے تھک نہیں گیا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، دیکھو ذرا سوچو، تو وہ کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ تو یہی حقیقت ہے۔ تو ہمارے رب کی قسم اللہ کہے گا پھر تم اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اب جاؤ اس جہنم میں۔ بس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ان کے لیے عذاب کی جلدی مت کیجیے۔ جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ دنیا میں دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے تھے۔ ان کو اس کا احساس ہی، ادراک ختم ہو جائے گا کہ ہم 60 70 80 سال رہے ہیں، وہ تو کہیں گے ایک کچھ دیر رہے ہیں بس۔ یہ کلام ایک پیغام الہی ہے، بس گناہ گاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان کر دیا گیا کہ اب آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جیسے آپ سے پہلے انبیاء کرام نے، رسول کرام نے صبر کیا تھا، اور جلدی نہ مت کیجیے۔ باقی اللہ کا کام ہے کہ وہ جب چاہے گا قیامت لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔